السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق ہم آج سیر کریں گے دنیا کے خوبصورت ترین شہر اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف اس شہر کی سیر کروائیں گے بلکہ آپ کو اس شہر کے بارے میں کچھ ایسی معلومات بھی دیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ کیا اسلام آباد واقعی دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے؟ پاکستان کا دارالحکومت بننے سے پہلے اس جگہ پر کیا ہوا کرتا تھا؟ کس نے اسے اسلام آباد کا نام دیا اور یہاں پر کون کون سے خوبصورت سیاحتی مقامات موجود ہیں؟ یہ سب باتیں ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہم کس شہر پر لے کر حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں حسین و جمیل نظر آنے والا یہ شہر کبھی سطح مرتفع پوٹھوہار کے کئی گاؤں اپنی زمین پر بسائے ہوئے تھا، جو آج تاریخ کے دھندلکوں اور شہر کی چکا چوند میں گم ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں کئی جنگلات کو صاف کر کے بنایا گیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں بہت سے گاؤں آباد ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہاں پر رہنے والے لوگوں کے سارے خواب چکنا چور کر دیے اور بہت تھوڑے سے داموں ان کی زمینوں کو لے لیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس شہر کا پرانا نام راجشاہی ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد سے پہلے پاکستان کا کیپٹل کراچی میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور کسی خاص پلاننگ کی غیر موجودگی میں کیپٹل کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ ارباب اختیار نے مختلف آپشنز پر غور کیا، جن میں سے ایک آپشن یہ سطح مرتفع کا علاقہ بھی موجود تھا۔ 25 مئی 1960 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کی زیر نگرانی شکر پڑیاں کے مقام پر کابینہ کا اجلاس ہوا، جہاں پر اس نئے دارالحکومت کو تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ دارالحکومت کے نام کے لیے لوگوں سے مختلف تجاویز مانگی گئیں، لیکن حیران کن طور پر عارف والا کے ایک اسکول ٹیچر کی تجویز پر اس شہر کا نام اسلام آباد فائنل کیا گیا۔ اس خوبصورت ترین شہر کا آرکیٹیکٹ مشہور یونانی ماہر تعمیرات ایپسٹولو ڈوکسیاڈس تھا، جس نے اس شہر کا ماسٹر پلان تیار کیا اور اسے 8 مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا، جن میں انڈسٹریل ایریاز، کمرشل ایریاز، پارکس، دیہی زمینیں اور گورنمنٹ بلڈنگز وغیرہ شامل تھیں۔ ویسے تو خواتین و حضرات، پوٹھوہار کی ان زمینوں میں 85 سے زائد دیہات آباد تھے، لیکن ان میں سے کچھ دیہات کے نام تبدیل نہیں کیے گئے تھے۔ ان خوش قسمت ناموں میں بارہ کہو، سید پور، شاہ اللہ دتا، نور پور شاہاں، شکر پڑیاں، گولڑا شریف، باغ بٹاں، کٹاریاں، بھیکا سیداں، گیدڑ کوٹھا اور شادرہ کوٹ شامل ہیں۔ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی ہوا کرتا تھا، جسے 1530 میں مغلوں کے ایک بزرگ نے آباد کیا تھا۔ 1580 میں مان سنگھ نے یہ علاقہ افغانستان جاتے ہوئے سید خان گکڑ کے حوالے کر دیا اور اسی حکمران کے مناسبت سے اس کا نام سید پور پڑا۔ اس جگہ پر ہندوؤں کے مشہور استان رام کنڈ، لکشمن کنڈ اور مندر وغیرہ موجود تھے، جن کے آثار آج بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ معلومات آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر اب آپارا موجود ہے، اس کے قریب ہی باغ کلاں نام کی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام آباد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا۔ دوستو، یہاں پر ایک اور مشہور گاؤں نور پور شاہاں موجود ہے، جو ماضی میں چور پور مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اللہ کے ایک برگزیدہ بندے عبداللطیف قادری عرف امام بری سرکار کے آنے سے یہ مقام روحانی مقام کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں پر آج بھی امام بری کا مشہور مزار موجود ہے، جہاں بے شمار زائرین حاضری دینے ضرور آتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی کچھ ایسی جگہوں کی جو اپنے فن تعمیر اور خوبصورتی کے لحاظ سے بہت الگ مقام رکھتے ہیں۔ ان میں سے چند خوبصورت مقامات میں پاکستان مونومنٹ، لوک ورثہ میوزیم، فیصل مسجد،
مارگلہ کی پہاڑیاں، دامن کوہ پارک، راول لیک، راول فورٹ، رات کے وقت منال ریسٹورنٹ سے نظر آنے والا شہر کا نظارہ، اسلام آباد کلب، جناح سپر مارکیٹ، شاہ اللہ دتا میں موجود غاریں، شادرہ ویلی، شکر پڑیاں نیشنل پارک، فاطمہ جناح پارک، لیک ویو پارک، جاپانی چلڈرن پارک، کچنار پارک، حضرت بری امام کا مزار، جناح سپورٹس اسٹیڈیم، پیر سہاوا، مارگلہ ہلز پر موجود ٹریکنگ پوائنٹس، سینٹورس مال، گیگا مال، روز اینڈ جیسمین گارڈن، لال مسجد، آرٹس کونسل، صفا گولڈ مال، پاک چین فرینڈشپ سینٹر اور بحریہ انکلیوز کے نام شامل ہیں۔ دوستو، اگر ہم اسلام آباد کے کھانوں کی بات کریں تو یہاں پر بے شمار فوڈ پوائنٹس موجود ہیں جہاں پر آپ طرح طرح کے کھانے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیسی کھانوں سے لے کر کنٹیننٹل، چائنیز، کورین، تھائی اور ڈیفرنٹ انٹرنیشنل ڈشز کے مختلف ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم پیزے کی بات کریں تو ڈومینوز، چیزیس اور تہذیب کے نام بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ دیسی اور ڈھابوں کے کھانوں کے شوقین ہیں لیکن ٹھیلوں اور ڈھابوں پر صفائی نہ ہونے اور معدے کی خرابی کا خدشہ ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں جا پاتے تو اسلام آباد جیسے شہر میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا فوڈ پوائنٹ موجود ہے جس کا نام چکا چینو ہے۔ یہ F11 مرکز میں موجود ہے۔ یہاں پر آپ کو روایتی چنا چاٹ، پاپڑی چاٹ، سموسا چاٹ، حلوہ پوڑی اور کڑاہی سمیت کئی اسٹریٹ فوڈز کی اقسام مل سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری اسلام آباد کی دلچسپ سی ویڈیو۔ دوستو، ہمیں علم ہے کہ ہم نے اس ویڈیو میں اسلام آباد کا 1% بھی کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن امید ہے آپ کو پھر بھی کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔